نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے لیلۃ القدر کی علامات اور نشانیاں بیان کی جائیں گی کہ لیلۃ القدر کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں۔ بہت ساری احادیث پاک میں لیلۃ القدر کی علامات اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں اس عنوان پر بہت ہی مفصل اور مدلل گفتگو فرمائی ہے۔ شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ احادیث پاک میں لیلۃ القدر کی علامات اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں، جو انہوں نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اور اس کے بعد کو صبح کو جو سورج طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اس کی شعائیں نہیں ہوتی، کرنیں نہیں ہوتی، بغیر شعاع کے، بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے، اور چاند کی ٹکیا کی طرح، جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور یہ سورج کی پھر شعائیں نہیں ہوتی، کرنیں نہیں ہوتی، بغیر شعاؤں کے، بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے اس رات کو چاند بالکل روشن ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، اور رات روشن چمکدار رات ہوتی ہے۔ تیسری علامت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس رات میں موسم جو ہوتا ہے وہ بہت معتدل موسم ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بہت بہترین خوشگوار معتدل موسم ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس رات آسمان کے تارے نہیں ٹوٹتے، آسمان کے تارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، اس لیے کہ اس رات کو شیاطین آسمانوں کی طرف اٹھتے بھی نہیں ہیں، آسمانوں کی طرف جاتے نہیں ہیں، نکلتے نہیں ہیں، اس لیے شیطانوں کو وہ تارے بھی نہیں مارے جاتے۔ کوئی آدمی نہیں دیکھتا کہ اس رات کو ستارے ٹوٹے ہوں یا شیطانوں کو مارے گئے ہوں۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی رات کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات کو بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس رات کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے تو جو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے اس جگہ پر سورج کے ساتھ شیاطین کو نکلنے سے، ظاہر ہونے سے روک دیا جاتا ہے۔ اس رات کے علاوہ جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس جگہ پر شیطان بھی ظاہر ہوتے ہیں، شیطان بھی اپنا اظہار کرتا ہے، ظہور ہوتا ہے شیطان کا۔ لیکن لیلۃ القدر کی رات جب آتی ہے اور رات کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سورج کے ساتھ شیاطین کو نکلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو علامات بیان فرمائے گئے ہیں، ان علامات میں سے ایک علامت جو ہے نا وہ ضروری ہے، لازمی ہے، وہ ہمیشہ ہوتی ہے، وہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، یہ علامات بہت ساری احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور یہ لازمی علامات ہے، یہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو علامات ہیں وہ لازمی نہیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ظاہر ہوں۔ یہ تو وہ علامات ہیں، نشانیاں جو احادیث پاک میں آئی ہیں۔ اسی طرح کچھ علامات وہ ہیں جو صوفیاء کرام نے، مشائخ اعظام نے، اولیاء اللہ کرام نے بیان فرمائی ہیں، وہ ان کے اپنے مشاہدات ہیں۔ تو صوفیاء کرام نے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ اس رات کو سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے،
ایک اللہ والے بیان فرماتے ہیں کہ اس رات کو میں نے سمندر کا پانی پیا تو بالکل میٹھا پانی تھا۔ اور صوفیاء کرام اس کی ایک علامت یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس رات کو درخت جو ہیں یہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ علامات ہیں جن کا تعلق کشف سے ہے، صاحب کشف حضرات کو محسوس ہوتی ہیں، اور اولیاء اللہ کرام جو خواص ہوتے ہیں ان کو محسوس ہوتی ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دکھا دیتا ہے۔ ہر آدمی لازمی نہیں ہے کہ وہ یہ علامات دیکھ لے، یہ علامات محسوس کرے۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ان علامات کو دیکھنا یا محسوس کرنا لازمی نہیں ہے کہ جس آدمی نے یہ علامات دیکھی ہیں اس کو فضیلت مل گئی ہے، جس نے نہیں دیکھی اس کو فضیلت نہیں ملی، یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اپنی قدرت، جس کو چاہے اپنی قدرت سے دکھا دے، جس کو چاہے نہ دکھائے۔ اگر ایک آدمی نے لیلۃ القدر کی رات عبادت کی ہے، عبادت میں مشغول رہا ہے، دعا کی ہے، لیکن اس نے کوئی علامت بھی نہیں دیکھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو فضیلت نہیں ملی، اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت مل چکی ہے، اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اگرچہ اس نے کوئی علامت بھی نہ دیکھی ہو۔ اس کی قبولیت کے ساتھ یا فضیلت کے حاصل ہونے کے ساتھ علامات کو دیکھنے یا نہ دیکھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں علامات دکھا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دکھاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اگر کسی آدمی نے کوئی علامت نہیں دیکھی تو اسے مایوس ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے تو عبادت قبول نہیں ہوئی، مجھے تو ملی بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ ہے طلب کرنا، کوشش کرنا، عبادت کرنا، دعائیں مانگنا، اور نتیجہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم نے قوی امید رکھنی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہر آدمی کو لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، طلب کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاش فرماتے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے تھے کہ اس رات کو تلاش کرو۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ صرف رمضان المبارک میں آتی ہے یا رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی آتی ہے؟ یعنی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے یا 2 مرتبہ آتی ہے؟ تو یہ بھی بہت دلچسپ بحث ہے، گفتگو ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکات نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔